السلام علیکم ناظرین سامعین، میں ہوں عبدالغفار۔ ناظرین، الیکشن کا پروسیس اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے اور اب اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں کہ بھئی الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوگا، بلکہ الیکشن یقینی ہے اور بالکل الیکشن جو ہے ہوگا، اس کو تو آپ تسلی رکھیں۔ باقی الیکشن جو ہے اپنی منزل کی جانب جب بڑھ رہا ہے تو اس دوران جو خبریں آ رہی ہیں اس میں سے اب ایک خبر یہ بھی ہے کہ الیکشن سے جو بڑے بڑے نام ہیں وہ آؤٹ ہو چکے ہیں، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلے چودھری شجاعت ہیں اور وہ سیاست سے آؤٹ ہو چکے ہیں، وہ سیاست میں یعنی کہ حصہ نہیں لے رہے۔ اور یہ جو نام میں آپ کو گنوا رہا ہوں ان کے کیا مسائل ہیں، کس وجہ سے وہ حصہ نہیں لے رہے، ان کی اپنی کیا مجبوریاں ہیں، اس پر ہم نے ڈسکس نہیں کرنا۔ کیا حالات ہیں، کیا وجوہات ہیں، وہ ان پر ہم چھوڑتے ہیں کہ وہ کس وجہ سے حصہ نہیں لے رہے۔ بہرحال چودھری شجاعت اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی، ایک بہت بڑا نام، وہ بھی سیاست سے آؤٹ ہو گیا ہے، یعنی اس الیکشن سے جو اب ہو رہا ہے اس سے وہ بھی آؤٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد مفتاح اسماعیل سابق وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں، وہ بھی حصہ نہیں لے رہے، وہ بھی اس الیکشن سے آؤٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد میجر بخاری صاحب ہیں، وہ سابق چیئرمین سینٹ بھی رہ چکے ہیں، وہ بھی حصہ نہیں لے رہے، وہ بھی اس الیکشن سے باہر ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا نام اسد عمر، پی ٹی آئی کے نام سے جانے جانے والے، اور انہوں کے پاس وزارت بھی رہی ہے اور پی ٹی آئی کے نام پی ٹی آئی کی وجہ سے ان کا جو وجہ شہرت ہے اور ایک بہت بڑا نام ہے، وہ بھی حصہ نہیں لے رہے، اسد عمر صاحب۔ اس کے بعد علی زیدی، پی ٹی آئی کے حوالے سے جانے جانے والا نام، جو وہ بھی علی زیدی صاحب بھی حصہ نہیں لے رہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا نام خسرو بختیار، وہ بھی الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے۔ اس کے بعد صداقت علی عباسی، وہ بھی الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے، وہ بھی اس الیکشن سے باہر ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد عمران اسماعیل، بہت بڑا پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ہے وہ جانے جاتے ہیں اور ان کا بہت بڑا پی ٹی آئی میں کنٹریبیوشن رہا ہے، وہ بھی حصہ نہیں لے رہے، وہ بھی اس الیکشن سے باہر ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد فرخ حبیب، وہ بھی الیکشن سے آؤٹ ہو چکے ہیں، وہ بھی حصہ نہیں لے رہے۔ تو یہ تھے چند نام، اور یہ جو الیکشن کا پروسیس ہے اس کے حوالے سے یہ جو خبر آئی تو میں نے کہا آپ تک پہنچا دوں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، پاکستان کی سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کی حفاظت کرے، اور ہماری پاک آرمی کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔